اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جس طرح سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں محبت الہی کا ذکر کیا اور دیگر پروگرام میں ہم اسی طرح سے اللہ کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم ذکر کریں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ مغز قرآن روح ایمان جان و دین، مغز قرآن روح ایمان جان و دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اور جو مختصر سی میری کہانی ہے، جو پوری زندگی کا نچوڑ ہے، وہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ تو رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہونا ایمان کی دلیل ہے کہ اطاعت اللہ رب العزت کی اور اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کہ گویا اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ اللہ رب العزت کی محبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور بالخصوص نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے جن کو اپنا محبوب بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں معزز مہمان شخصیات جو ہمارے پینل میں عمومی طور پر موجود ہوتی ہیں، اور ایک بالخصوص تشریف لائی ہیں آج کے اس پینل میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان سے گزارش کریں گے کہ زیادہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لایا کریں۔ ماشاءاللہ کم عمری سے ہی، جیسا کہ میں انہیں دیکھ رہی ہوں، ان کو دیکھ رہی ہوں کہ بہت عمدگی سے اپنے علم کی ترسیل میں، فروغ دین میں کام کر رہی ہیں، اور اللہ کے کرم سے آج بھی اس مقام پر تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت تشریف فرما ہے، جا بجا میری اصلاح بھی کرتی ہیں، ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، اور ایک طویل عرصے سے ترسیل علم کا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ زنیرہ، یہ ارشاد فرمائیے گا، جیسا کہ بہت خوشی بھی ہے، دل معمور ہے مسرت سے، کیونکہ یہ جب ذکر کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یقیناً دل میں ایک محبت کا جذبہ مزید معجزن ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہاں سے آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جو دین فطرت ہے اور رہتی دنیا تک ہدایت کا مکمل اور جامع ترین ضابطہ حیات ہے۔ بے شک اس دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری حیثیت ہے، وہ صرف پیغامبر یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج عوام تک یا اپنی امت تک پہنچا دینے والے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ اور اتباع یا محبت کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر ایمان لانے کا جب حکم فرمایا تو فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
قوت بنو، یعنی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤ، آپ کی تعظیم کرو، آپ کی توقیر کرو. اور تعظیم اور توقیر محبت کے بغیر ناممکن ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فَاتَّبِعُونِی میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یعنی میرے قدم بقدم چلو، فالو کرو. تو تب کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو تم دعویٰ کر رہے ہو نا اللہ سے محبت کا، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. وہ کیا ذات ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے چلیں اور اللہ کی محبت مل جائے. تو یہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نہ صرف اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، یغفر لکم ذنوبکم بھی فرما دیا کہ اتباع رسول ایسی ہے کہ تمہارے گناہوں کو محو کر دے گی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. ہمیں آج خصوصی طور پر اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین اسلام میں حیثیت ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک جسم میں ریڑھ کی ہڈی، بیک بون یا برین، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. باقی اللہ نہ کرے ایک ہاتھ کٹ جائے، ٹانگوں کے بغیر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، دو ہاتھوں کے بغیر بھی میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن اگر دماغ ہی نہیں ہے یا ریڑھ کی یعنی بیک بون ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ختم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب کی ذات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور یہ اتباع اور محبت کے بغیر اس ذات کو سمجھنا اور اس سے فیض حاصل کرنا ناممکن ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا. ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اہل ایمان کے لیے محبت رسول، حب رسول، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس حوالے سے فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، محبت ایک جذبے کا نام ہے جس کے اظہار کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اور عمل ہی سے صاحب ایمان کو وہ منزل ملی ہے جہاں محبت کی ہر خواہش اتباع رسول کے تابع ہوتی ہے، بلکہ اتباع رسول کرنے والے ہی محبت رسول سے سرفراز ہوتے ہیں. ایک مومن کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ سے روشن رہتا ہے، اور اس کا باغ آرزو عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہکتا اور لہلہاتا رہتا ہے. جب ایک مومن کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ سے روشن ہو جاتا ہے تو یہ روشنی قبر کی تاریکیوں میں اجالے کا باعث ہوگی. اطاعت الہی اسوہ رسول کی پیروی کا نام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت سے ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہوتی ہے. محبوب رب کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے، جن کی محبت کو اللہ اپنی محبت قرار دے رہا ہے، جن کی نافرمانی کو اللہ اپنی نافرمانی قرار دے رہا ہے، اور جن کے ذکر کو اللہ اپنا ذکر قرار دے رہا ہے کہ میں اور میرے ملائک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد، یہ زمین، چاند، تارے، یہ سب کچھ ہم نے آپ کی وجہ سے بنائے ہیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری ہدایت کے مطابق نہ بنا دے. زینب، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کی حرارت سے سرشار ہو کر، حب رسول سے معمور ہو کر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. آج ہم پریشانیوں کا شکار ہیں. اگر ہم
ہم مسائل سے نجات چاہتے ہیں، جی اگر ہم پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت رسول، عشق رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت سار حاصل گفتگو فرما رہی تھی۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، جب ہم وقفے سے لوٹیں گے تو بات کریں گے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت صحابہ فرماتے تھے۔ ایک وقفہ لینا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے آج کے اس پینل میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے۔ محبت رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے، اور ہمیں بہت عمدگی سے تعلیم فرما رہی ہیں دونوں ہی مہمان شخصیات۔ یہ ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ، کہ جس طرح سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ابھی ضرورت کی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے جذبہ ایمانی کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا کچھ احوال، اطاعت کا کچھ احوال ارشاد فرمائیے سبحان گا۔ اللہ، بہت اہم سوال ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمارے لیے لازمی یا ضروری ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد یا دنیا کے ہر انسان سے جسے بھی وہ چاہتا ہے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال اتنی بہترین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا ابتدا سے اندازہ یہ لگائیے کہ آپ کو صادق اور امین کہنے والا تو پورا اہل مکہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اپنے اعضاء، آپ کے اپنے قبیلے والے، آپ کے اپنے خاندان والے آپ کے مخالف بن گئے۔ اس لمحے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اگر آپ تھوڑا سا اس پس منظر پہ روشنی ڈالتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا امیجن کرتے ہیں کہ سارے اہل قریش، اہل مکہ ایک طرف ہیں اور مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھان لی ہے، یعنی آپ کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگا کہ کسی نے جو ہم سالوں سے جس بت پرستی میں یا جس دین پر ہم اپنے نظریے کے مطابق برحق سمجھ کے قائم تھے، کسی نے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے حبیب پر ایمان لائے اس لمحے، ان کو بھی اتنی ہی مخالفت کا سامنا کرنا تھا، ان کے لیے بھی جان کا اتنا ہی خطرہ تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ کی، نہ ان کے عزیز اقارب رشتہ دار، ان کی اولادیں، ان کے والدین، ان کی بیویاں یا ان کے شوہر ان سے چھوٹ جائیں گے، روٹ جائیں گے، ان کا مال متاع چلا جائے گا، ان کے گھر بار ان سے چھین لیے جائیں گے، انہوں نے صرف اللہ کے حبیب کی اس صدا پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں لبیک کہا۔ اور اتنے واقعات ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے باقاعدہ صرف وربل مخالفت برداشت نہیں کی، بلکہ ان کو تو فزیکلی بھی اتنا ٹارچر کیا گیا، جو روایات میں اور تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، ایک حضرت زنیرہ صحابیہ تھی، ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع کر دی گئی صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان لائے۔ ایک صحابی کہیں سے گزر رہے تھے اور مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور کہتے ہیں کہ اب تو تم کہہ رہے ہوگے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو کاش وہ تمہاری جگہ ہوتے اور تمہاری جان چھوڑ دی جاتی۔
وہ پہلے تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو وہ بالکل مطمئن ہو گئے اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم میری جان کے بدلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کو بھی توڑنے کے لیے کہو, اللہ اکبر, بال مبارک, تو میں اپنی جان دینا اس پر ترجیح دوں گا کہ میں اپنی جان قربان کر دوں. ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے حبیب کے ساتھ تشریف فرما ہے تو اللہ کے نبی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا, آپ کا دست مبارک, اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان اور میرے والدین کے سوا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. ایک روایت میں ہے کہ میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. بس یہ سننے کی بات تھی کہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہجرت کی رات تھی, مجھے معلوم نہیں کہ ظاہر وقت آپ کے پاس کم ہے لیکن میں 2 واقعات کوئکلی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہجرت کی رات جب آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ اب ہجرت کریں گے مکہ سے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت فرمائیں گے. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بڑی بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی, فرماتی ہیں کہ روزانہ ہمارے والد ہم سے تیاری کرنے کا کہتے تھے اور روزانہ کھانا تیار کرواتے تھے کہ کسی بھی لمحے دروازے پر دستک ہوگی, پیغام آئے گا تو مجھے ہجرت کرنی ہے. اور وہ رات کو سوتے بھی نہیں تھے صحیح طور پر, ان کو یہ انتظار رہتا تھا کہ کسی لمحے خیال آ جائے. اور آپ کے ساتھ ہجرت فرمانا جبکہ پورے دشمن طاق میں ہے, وہ کتنی بڑی بات تھی. ادھر مولا علی کرم اللہ وجہہ کی آپ محبت رسول دیکھیے کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بستر مبارک پر سلایا. کیا یہ کم محبت تھی کہ وہ لوگ جو باہر ننگی تلواریں لے کر منتظر ہیں کہ ہمیں نعوذ باللہ اللہ کے حبیب باہر تشریف لائیں گے تو ان پر ایک ساتھ حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے, اور اس رات بستر مبارک پر سونا. تو یہ حب رسول کی تو کوئی انتہا نہیں. اور ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں آخر میں کہ اللہ کے حبیب سے محبت کا ایک سمپل جملہ دیکھیے. صحابہ کرام جب اللہ کے حبیب کو مخاطب فرماتے تھے تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ذرا اسی بات پہ یاد رکھیں. ہم تو بحث کرتے ہیں نا کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. اصحاب رسول فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتے تھے کہ ہم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اور پھر آپ سے گفتگو کی ابتدا کرتے تھے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. تو یہ جو گفتگو ہے جناب حب رسول, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا کچھ احوال زنیرہ نے بیان کیا, یہ ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ, جب ہم بات کرتے ہیں یا کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے احوال سے بھی ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی اہمیت کے حوالے سے, کیونکہ جب ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا, اس کا مطالعہ کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا. فرمائیے گا. دیکھیے زینب, اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے واسطے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا. بے شک. لیکن رشد و ہدایت کے سلسلے کی آخری کڑی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے, جن کی حیات مبارکہ, جن کی سیرت پاک کا ایک ایک گوشہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر ادا سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے ہیں اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیتے ہیں کہ کیسے گفتگو کرتے ہیں, وہ کیسے کھانا تناول فرماتے ہیں, وہ کیسے لوگوں سے پیش آتے ہیں, ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بچوں کے لیے ہدایت, بڑوں کے لیے ہدایت, عورتوں کے لیے ہدایت, غلاموں کے لیے
ہدایت، مردوں کے لیے ہدایت، یعنی آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے نمونہ ہے گا، سبحان اللہ، ہم اس کو سبحان اللہ۔ اپنے لیے اپنی زندگی میں نمونہ بنا سکتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا پورا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں صبر کا مظاہرہ کرتے اور فرماتے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے، اپنے کپڑوں میں پیون خود لگاتے، اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے گاڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو پہلے اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا سیدھے ہاتھ سے تناول فرماتے، بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے ابتدا کرتے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو پہلے سیدھا پاؤں جو تھے وہ مسجد کے اندر رکھتے۔ آپ بیواؤں، یتیموں، مساکینوں کا خیال رکھتے، اور سب سے زیادہ وہ محسن نسواں بھی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ہمیں رشتوں کی پہچان کرنا سکھائی کہ آج بیوی کو عزت بنا گئے، بیٹی کو رحمت بنا گئے، ماں کو جنت بنا گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بد دعا دیتا تو آپ اسے ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے، کوئی ظلم فرماتا تو آپ اسے معاف فرماتے، کوئی اذیتیں دیتا تو آپ اسے ہدایت فرماتے، کوئی نفرت کرتا تو آپ اس سے محبت کرتے۔ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اتراتے ہیں، ہمیں کوئی منصب مل جائے تو ہم اپنے لوگوں کو پہچاننا بھول جاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف نہیں کرتے کہ ہمیں اتنا بڑا عہدہ ملا ہے۔ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا اور مکہ کے اندر داخل ہو تو سر عاجزی اور انکساری سے جھکا ہوا تھا۔ آپ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے زینب، میں اس چینل کے تھرو یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب کیا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھا کہ سب رو رہے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے تھے، اذیتیں پہنچائی تھیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ تو مجمع سے سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ تو محبت کرنے والے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے رویے کی امید ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے ان کے جسموں کو تو آزاد کر دیا تھا، لیکن اپنے عفو درگزر سے ان کے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دیں کہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور استادوں کو بھی یہ چاہیے کہ کلاس میں جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اچھے پہلوؤں کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بسر کریں، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، تو اپنے لبوں پر درود پاک سجائیے۔ مجھے ایک وقفے پر جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار تشریف فرما ہیں۔ زنیرہ صاحبہ، ایک درود پاک کے حوالے سے جس طرح سے اب ہم گفتگو کریں گے اور اس کی فضیلت ایک مومن کے لیے، جب ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، کہ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو اور فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو۔ اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی کہ خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو، درود پاک کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والی بات اس میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھنے کا وعدہ فرمایا، اور اس کی بے شمار صورتیں ہیں۔ بے شک نہ ہم کلمہ پورا کر سکتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے بغیر، نہ اذان، نہ نماز، قرآن پاک بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ
میں اس کو ہمیشہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتی ہوں کہ درود پاک کا جب ہمیں حکم دیا گیا جی. اور جیسا بھی آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ان لوگوں کو، یا فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص کہ جس کے سامنے اللہ کے حبیب کا نام لیا جائے اور وہ اللہ کے حبیب پر درود نہ بھیجے. کمال کی بات دیکھیے یہ کہ اس کا ایک اینگل ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی پر درود نہیں بھیجتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا حق ادا نہیں کر رہے. اگر آپ اس کا دوسرا اینگل دیکھیں تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بے شک اس آیت مبارکہ کو ذرا یاد رکھیے کہ آپ کو رحمت عالمین بنا کر بھیجا. عالمین کی دو تعریفیں ہیں. ایک تو یہ کہ مختلف جنس کے لیے، یعنی فرشتے، جنات اور انسان اور چرند اور پرند اور یہ سب چیزیں. ایک ہے زمانے، یعنی عالمین میں ہر ایرا، ہر زمانہ، ہر صدی، دونوں معنی عالمین کو کور کر رہے ہیں. آج اللہ کے حبیب بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، یعنی ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پایا تھا، لیکن ہمیں بھی آپ کی ذات سے براہ راست فیض نصیب ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ آپ کی رحمت سے ہمیں حصہ مل رہا ہے کہ جب ہم ایک بار اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ باب من العافیہ. ایک بار جو مجھ پر درود بھیج دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی عافیت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسکراتے ہوئے روشن چہرے کے ساتھ ایک دن اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا ابھی مجھ پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی یہ خوشخبری لے کر تشریف لائے کہ میری امت میں سے جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے 10 گناہوں کو بخش دیں گے، سبحان اللہ، اس کی 10 نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے اور اس کے 10 حاجتیں حاجت روا ہو جائیں گی. تو یہ یاد رکھیے کہ محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے اور ہم پر واجب بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے. یعنی فرض نمازوں کے سوا، فرائض کے سوا اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ بیسٹ وظیفہ کیا ہے تو وہ درود کی کثرت ہے، اور انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی رغبت دلائی اور کہا کہ کثرت سے اللہ کے حبیب پر درود بھیجو تاکہ تمہارے اعمال، تمہاری دعائیں قبول ہوں اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کا وہ ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پاک کے تعلق سے گفتگو فرما رہی تھی، اور جس طرح سے ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پیروی بھی کرتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ اگر صرف ہم نے، ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی، ہم نے صرف یہ کہا، ہم صرف زبانی کلام یہ کریں کہ ہم محبت کرتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ بھی رہے ہیں، اور عملاً اس کی جو ہے شکل ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہی. اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ فرمائیں کہ عمل کس قدر ضروری ہے، کیا فرمائیں گی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب رہا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول کی اطاعت جنت میں جانے کا سبب ہوگی اور اس کی نافرمانی دوزخ میں جانے کا سبب ہوگی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے کا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نماز، روزہ اور صدقات کے ذخائر تو جمع نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. جنگ احد میں جب عمارہ بن زیاد زخموں سے چور چور تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بانفس نفیس ان کے پاس گئے اور کہا کہ عمارہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. تو اپنے آپ کو گھسیٹ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور جہاں سے گزر گئے اور کہا بس یہی میری آخری خواہش تھی. تو اللہ کے رسول سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. دیکھیں ہم اپنے ماں باپ سے بہت
بہت محبت کرتے ہیں تو اس کی کہی ہوئی ہر بات پر عمل کرتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں یہاں جانے کے لیے منع کیا، ہم نہیں جائیں گے، ہمارے والد نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے منع کیا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، ہم اس راہ پہ چلے جو معرفت الہی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو انہوں نے جن عملی محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے جن کاموں سے کرنے کو منع فرمایا ہے ہم وہ کام نہیں کریں، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم سچے دل سے ان باتوں پر عمل کریں، ہم سب ان کے پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کرتے ہوئے ان پر دل و جان سے فدا ہوئے۔ کہ دیکھیے مکہ میں ایک عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو پورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، جب وہ عورت نے ملی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا کہ وہ عورت آج نظر نہیں آ رہی جو مجھ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ عورت تو بیمار ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، کردار دیکھیے، اعمال دیکھیے، افکار دیکھیے کہ اس عورت کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے اس عورت نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی کہ محمد کیا تم مجھ سے انتقام لینے آئے ہو؟ اے محمد کیا تم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں تجھ سے بدلہ لینے آیا ہوں، نہ میں تجھ سے انتقام لینے آیا ہوں، میں نے تو سنا تھا کہ تو بیمار ہے، میں تو تیری عیادت کرنے آیا ہوں۔ تو وہ عورت قدموں میں گر گئی اور کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ تو آج جب ہم کسی کی بیماری کا سنتے ہیں تو ہم عیادت کرنے نہیں جاتے، ہم جنازوں میں شرکت کرنے نہیں جاتے کہ ہم سویم میں چلے جائیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بیماروں کی عیادت کرو، جنازوں میں شرکت کرو، درگزر سے کام لو، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرو، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، بزرگوں کا احترام کرو۔ اگر آج ہم مسائل سے نجات چاہتے ہیں تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں پیروی کرنی ہوگی کہ دنیا کی مشکلات سے خود کو بچا لیا، جس نے حضور آپ کو دل میں بسا لیا، اعجاز ہے یہ آپ کی الفت کا یا نبی، ہر شے کو ہم نے آپ کی چوکھٹ سے پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی صرف ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی دعویٰ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا بھی ہو کر دکھانا ہے۔ زنیرہ میں چاہوں گی اس موضوع کے تناظر میں کوئی ایک میسج، وقت بہت قلیل رہ گیا، فرمائیے گا۔ دیکھیے میسج اس گفتگو کا حاصل ہی ہے کہ پہلی بات تو ہم نے یہ جان لی کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے، پہلی بات یہ، اب پتہ چلا کہ یہ لازم ہے۔ دوسری بات یہ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، تو صرف ظاہری اطاعت نہیں، صرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نہیں بلکہ باطنی خصوصیات، آپ کی باطنی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو ان تعلیمات کے سپرد کرنا ہوگا، تابع کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تبھی ہمارا محبت رسول یا ایمان کا دعویٰ سچا ہوگا، ادروائز کچھ بھی حاصل نہیں یعنی اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لازم و ملزم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک میسج دینا چاہیں آپ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ انسانیت کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور یہ پیغام سنا رہا ہے کہ انسان اب بھی انسان بن سکتا ہے، صرف آنکھیں کھولنے کی دیر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی نصیب ہو، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، جنت ہمارا مقام ہو، ہمارے درجات بلند ہوں، تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اور جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا کہ جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مال نے دیا۔ تو جب یہ بات سیدنا
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی وہ سنی تو رونے لگے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مال بھی آپ کا ہے اور یہ جان بھی آپ کی ہے. تو یہ اس قدر خوبصورت موضوع تھا کہ اس پر دل چاہ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہماری مہمان شخصیات بھی بہت زیادہ کلام کرنا چاہتی بھی ہیں اور دل بھی چاہتا ہے، لیکن وقت چونکہ بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر تو کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.